میرا نام محمد عبید خان قادری ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا مارٹ ہے، تو اس میں بہت سارے سامان ہیں، چھوٹے آئٹم بھی ہیں، بڑے بھی آئٹم بھی ہیں. تو میں اگر زکوٰۃ نکالنا چاہوں تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے میں تمام چیزوں کا حساب کتاب کر سکوں. تو اس کا مجھے کچھ طریقہ بتا دیجیے. ہر چیز کا حساب کرنا ہوتا ہے، اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ شاید ہی کسی دن وہ ساری رات یا گھنٹوں تک وہ سکوں کی کھن کھناٹ، پہلے سکے ہوتے تھے، نوٹ تو نہیں ہوتے تھے شاید ان دنوں میں، تو وہ کھن کھناٹ کے آواز، تو وہ پھر وہ پتہ چلا کہ حضور حساب لگا رہے تھے جو بھی اپنے پاس سکے وغیرہ ہیں کہ زکوٰۃ کتنی بنے گی. مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہار شریف میں مسائل بھی لکھے زکوٰۃ کے، ہے تو مسئلہ تو چاہے لاکھ چیزیں ہوں، حساب تو ویسے جب حساب لگاتے ہیں کیا بولتے ہیں وہ، اب سال میں ایک بار تو ویسے حساب لگاتے ہیں نا، کچھ ڈیبٹ کریڈٹ کلوزنگ یا کچھ کلوزنگ، تو حساب تو لگاتے ہیں چیزوں کا، کیا کیا چیزیں باقی ہیں، کیا کیا منگوانی ہیں، کیا کم ہو گئی، کیا زیادہ ہو گئی وغیرہ. زکوٰۃ کے لیے نا کہ اپنے پاس ایک پیسہ بھی رہ گیا تو پھنس گئے، کام ہو گیا تو زکوٰۃ 100% فکس دینی ہوگی، پوری زیادہ چلی ہے نو پرابلم، کم نہیں جانی چاہیے. ہے ویسے اس میں آزمائش تو ہے، تو کوئی اگر ایسا ممکن ہو آپ بتا سکتے ہوں کہ جیسے کہ ان کا اغلب گمان ہے کہ میں جتنا اس سے زیادہ دے رہا ہوں، کوئی ایسی کوئی صورت ہو تو. واقعی چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی ہوتی ہیں، کریانے کی دکان میں اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اسٹوروں پر بعض بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں، سپر مارکیٹ ہیں، اس میں ہزاروں آئٹمس ہوتے ہیں. تو اگر کوئی رستہ ہو تو، ویسے ابھی تک تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا جواب اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سلمان یہ تھے سالانہ اسٹاک ٹیکنگ جو لوگ کرتے ہیں، تو سالانہ اسٹاک ٹیکنگ کے نام پر بھی تو سارا نکالا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارا وہ ان کا اصل میں اب تو تقریباً کمپیوٹرائز ہو چکا ہے، کتنا مال آیا کتنا مال بکا، تو اماؤنٹ سے چیزیں پتہ چل بھی جاتی ہیں کہ اتنے روپے کا مال بک گیا، اتنے روپے کا مال ہے. ورنہ اگر ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، تو یہ سالانہ اسٹاک ٹیکنگ کیسے کریں گے؟ ایک بیپاری آدمی اپنی بیلنس شیٹ کیسے بنائے گا؟ ایک بیپاری آدمی اپنا لیجر کیسے بنائے گا؟ ایک بیپاری آدمی اپنا پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ کیسے نکالے گا کہ کہ میرے کو تو پتہ ہی نہیں کہ میری دکان میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو جس طرح ہم اپنی پروفٹ اینڈ لاس کا اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے ایک ایک چیز لکھتے ہیں، اور اب تو سب تقریباً کمپیوٹرائز بھی ہو چکا ہے. کمپیوٹرائز نہ بھی ہو تو ہمارے پاس حساب کتاب تو ہوتا ہے، ورنہ تو پروفٹ اینڈ لاس کا اسٹیٹمنٹ یا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے پاس نفع کتنا ہے، میرے پاس نقصان کتنا ہے. تو نفع اور نقصان کے لیے جیسے ہم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اسٹاک ٹیکنگ جو آپ کہنا چاہ رہے تھے، اگر اس پر کوئی غور کر لیا جائے تو میرا خیال ہے اگر بڑا کام ہے تو پھر اس طرح کا نظام بن تو سکتا ہوگا. واللہ علم، اگر ایسی کوئی آسانی نکلتی ہو تو 100 کروڑ مرحبا. یہ دارالفتہ اہل سنت کے ایک فتوے کا اقتباس حصہ، زکوٰۃ نکالتے ہوئے اصل مال کی قیمت و مالیت ویلیو معلوم ہونی چاہیے، تاکہ اسی حساب سے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کیا جائے. اور جہاں تک بالخصوص مال تجارت کی زکوٰۃ کا تعلق ہے، تو کسی بھی تاجر یعنی بزنس مین کے لیے اپنے مال تجارت کی مالیت کا حساب لگانا، اس کی ویلیو کا حساب لگانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. ہاں البتہ اگر سامان تجارت ایسا ہے کہ جس کا حساب لگانا واقعی انتہائی دشوار ہے، جیسا کہ سوال میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا، کسی نے سوال کیا اس کے جواب میں جیسا کہ سوال میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا، تو ایسی اشیاء کے لیے ظن غالب سے مالیت کا حساب لگایا جائے.
زکوٰۃ دیتے ہوئے ظن غالب سے تھوڑا زیادہ مال کا حساب رکھ کر زکوٰۃ دی جائے تاکہ فرض کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی کا شبہ بھی باقی نہ رہے۔ تاریخ اجرا یعنی فتویٰ جاری ہوا 3 شعبان شریف 1443 ہجری، اس میں 4 سال پرانا ہے یہ فتویٰ ہے، 7 مارچ 2022، 4 سال پہلے کا یہ فتویٰ ہے۔ تو یہ ظن غالب کے لیے اس صورت بتائیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا حساب لگانا بہت دشوار ہے، تو اب ان پر دیکھیں غالب خیال جم جائے جہاں کہ یہ جیسے کہ یہ 1 لاکھ روپے کا یہ سامان سب بن رہا ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ بنے گی 2500، تو 2500 بنے گی نا، تو اب 3000 دے دے، 2500 دے دے، یعنی خیال تو جم گیا کہ 2.5 ہے، لیکن احتیاطاً کچھ زیادہ دے دے، تو زیادہ گیا تو محاورہ ہے گھی گرا تو کھچڑی میں، یعنی وہ نفل صدقہ ہو جائے گا، زیادہ جو گیا تو ہے نا، نفل خیرات ہو جائے گی، اس ثواب ملے گا، اور اگر کم گیا تو فرض رہ جائے گا، اس پہ عذاب ہے۔ یہ دشواری کی صورت میں ہر بار یہ عادت نہ بنا لے کہ وہ لم شم مطلب ایک اندازہ لگا لیا کہ پھر فرض میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اب پیسے مطلب کمانا، اس کے لیے آدمی ہر تکلیف برداشت کر لیتا ہے، جہاں فرض ادا کرنا تو یار ہی ہے، تو بھائی جتنی محنت کریں گے، گنتیاں کریں گے، حساب لگا، تو کمپیوٹر سسٹم ہے تو زیادہ دشواریاں نہ رہیں، پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی، اور نوٹ بھی بڑے بڑے، پہلے سکے چھوٹے چھوٹے ہوتے تو اتنے سارے سکے، اور اب تو مطلب 5000 کا نوٹ تو پاکستان میں سب کو بڑھ گیا، 5000 کا ہی ہے نا، آخر تک ابھی تک 5000 کا، تو یہ مطلب جیسے کہ اب لاکھ، تو یہ 20 نوٹ ہو گئے لاکھ، اور پہلے لاکھ روپے کے تو گھڑے اور تپیلے اور پتہ نہیں دیگیں بھرتی ہوں گی، تو اب آسان ہو گیا ہے، اتنا دشوار نہ رہا، لکھت پڑھت بھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس طرح آپ ہمت کریں تو جتنی دیر لگے گی اتنا آپ کی نیکیاں بھی ملتی رہیں گی نا، کہ فرض کے لیے آپ کوشش کرنے والے ہیں کہ میرا فرض ادا ہو جائے، تو اس میں جو بھی آپ لوازمات اس کے ہوں گے، حساب کتاب لگانے کے، جتنا وقت آپ دیں گے انشاءاللہ اس میں ثواب ملتا رہے گا آپ کو، مایوس کیوں ہوتے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا پھر وہ بزرگوں کی نقش قدم پر چلیں، بعض بزرگوں کا پڑھا ہے میں نے کہ وہ فرماتے ہیں شریعت میں تو 2.5% زکوٰۃ ہے، 2.5%، 2.5%، ہماری زکوٰۃ 100% ہے، وہ سب دے دیتے تھے کہ رکھنا ہی نہیں ہوئی، تو پھر حساب کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو سب دے دیں نا، اماں یہ کیسے دیں گے، خون پسینے کی کمائی، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں جا رہی ہے نا، لیکن خیر میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، بزرگوں کا عمل ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ سارے کا سارا دے دے، اگر کرے تو منع بھی نہیں ہے اس کو، جبکہ پھر یہ نہیں کہ خود محتاج ہو جائے اور بھیک مانگتا بھی رہے، تو اجازت نہیں ہے، یا بال بچے بھوکے مرے تو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ خیال رکھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتے تھے، دوسرے دن کے لیے، اہل بیت اپنے گھرانے کو سال بھر کا خرچہ دے دیتے تھے، یہ بھی خیال رکھنا کہ جو میں کر رہا ہوں میرے بال بچے بھی وہی کریں، تو اس کا مکلف بناؤں یہ ضروری نہیں ہے، خود بخود کریں یا ترغیباً وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ یہ وہی کریں۔ آپ سارا سال روزہ رکھیں تو بولے میرے بال بچے بھی روزہ رکھیں، بچوں کی امی بھی روزہ رکھے، گھر میں چولہا نہ جلے، تو یہ ظلم ہو جائے گا پھر، کہ شریعت نے یہ واجب نہیں کیا نا کہ نہ کھائے سارا دن روزہ رکھے سارا سال، یا پورے رجب کے روزے رکھے، پورے شعبان کے روزے، تو یہ شریعت نے اس کا ہم کو مکلف نہیں کیا کہ رکھنے پڑیں گے۔ ہاں رمضان میں بھی چولہا بند کرنے کی کوئی ترکیب نہیں ہے کہ چولہا نہیں جلنا چاہیے، چھوٹے بچے یا بعض عورتیں جو ہوتی ہیں اسلامی بہنیں، ان پر مخصوص دن ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، ان کو روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، اب وہ خالی ہوا کھائے گی کیا؟ کھانا تو چاہیے نا اس کو، تو یوں سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ چولہا ہی بند کروا دیا کہ نہیں رمضان میں سب پر پابندی نہیں، نابالغ بچے ان پر روزہ فرض ہی نہیں ہے،
تو اب یہ کہ 5 سال کا 6 سال کا بچہ تو اس کو نہیں دودھ گرم کر کے پلاؤ گے یا روٹی نہیں کھلاؤ گے، اس کو کھانا نہیں کھلاؤ گے. تو اپنا جو کرنا ہے نیکی کا کام، نوافل کے لیے کہہ رہا ہوں، فرائض کے مسائل ہے کہ کب زبردستی بھی کروانا ہے، بات صورت ایسی ہے سمجھے. لیکن جنرل مطلب نوافل میں ہم مجبور نہیں کریں گے اپنے گھر والوں کو کہ وہ بھی ایسا ہی کرے. آپ نے قفل مدینہ لگایا ہے، بات نہیں کرنا چاہتے، فضول بات، بہت اچھی بات ہے، 100% اچھی ہے. لیکن اب گھر میں لڑائیاں کرو، جھگڑے کرو، یوں کرو تو پھر تو وہ تو ظلم ہو جائے گا نا. کہ جب فضول بات میں شریعت میں گناہ نہیں ہے تو آپ اس کو دھمکیاں دیں، جھگڑے کر رہے، غصہ کر رہے، تو آپ بھی بولتے رہے. اپنا بولنا اپنے کو نقصان ضرور ہو رہا ہے لیکن وہ ظلم ہو رہا ہے، اس سے تو بچ جائیں گے نا. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اللہ توفیق دے کہ ہم مطلب کم گو بن جائیں، کم بولنے والے بن جائیں. فضول بات، ہم کام کی بات کرنے میں تو منع ہی نہیں ہے نا. دین کی تبلیغ، نیکی کی دعوت تو یہ تو بولنے کے ذریعے بھی ہوتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے بول کر نیکی کی دعوت دینا. تو یہ دینے میں قفل مدینہ کا کوئی مطلب رکاوٹ نہیں ہے، خاموشی یا سکوت اور اس کی رکاوٹ نہیں ہے. بولے اچھا بولے ورنہ چپ رہے. حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ یا تو اچھا بولو یا چپ رہو. جو اللہ اور روز قیامت میں ایمان رکھتا ہے وہ یا تو خیر بات کرے، اچھی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، یا چپ رہے، خاموش رہے. تو اللہ کا اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں. میں کہتا ہوں کہ سارے فساد، گھروں کے فتنے، جھگڑے سب دم توڑ جائیں گے. بولیں گے نہیں جب فالتو بات. جھگڑے کو اچھی بات میں نہیں ہوتے، فالتو بات. آپ پیار سے کسی کو بات کرو گے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، تو کون کاتلا پکڑ کے بولے اے گالی دے، دعا کیوں دیتا ہے میرے کو؟ دعا دیں گے تو کوئی جھگڑا نہیں کرے گا. اچھی بات کسی کی مطلب پیٹ تھپکیں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، مسکرا کر بات کریں گے، نرمی سے بات کریں گے، کوئی لڑائی نہیں کرے گا آپ سے. یار ماحول ایسا بنے گا، مکہ مدینہ، میٹھا مدینہ، بقی بقی، رمضان رمضان ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.